بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ ایک مشہور و معروف اور جلیل القدر بزرگ کا ہے جو کہ اپنی فہم و فراست اور حاضر دماغی سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان بزرگ کا نام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ بصرہ ایک شہر کا نام ہے۔ راستے میں چلتے چلتے آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت بادشاہوں کی باندیوں کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عورت بڑے ہی جاہ و جلال اور ناز نخرے کے ساتھ جا رہی تھی، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو آواز دے کر روکا اور کہا، اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ باندی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہایت ہی سادے اور پرانے لباس میں تھے۔ اس لیے وہ باندی کہنے لگی کہ اگر میرا مالک مجھے فروخت بھی کرتا ہے تو کیا تم جیسا فقیر آدمی مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں خرید سکتا ہوں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ تو وہ باندی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر ہنس دی اور اپنے ساتھ آئے ہوئے خدام کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے راستے میں پیش آیا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ واقعہ سن کر وہ بھی بہت ہنسا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس آقا کے دل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت سی چھا گئی۔ پھر اس نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنی باندی مجھے فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر سب ہنس پڑے۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس آقا نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑاہٹ آنے لگے، اگر بالوں کو تیل اور کنگھی نہ کریں تو یہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے نہایت ہی گندی قسم کی بدبو آنے لگے، ذرا سی عمر زیادہ ہو جائیں تو بوڑھی بن جائیں گی اور پھر منہ لگانے کے بھی بالکل قابل نہ رہیں گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہیں، نیز ہر قسم کی گندگیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تھوک، سین، کرال اور ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج اور مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، اور خود غرض تو اتنی ہے کہ محض اپنی غرض کی وجہ سے تجھ سے محبت کا ڈھول رچاتی ہیں، صرف اور صرف اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہیں، اگر تجھ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ساری زندگی کی محبت ختم ہو جائے، انتہائی درجے کی بے وفا ہے اور کوئی کام بھی پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت اور الفت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی جیسے تجھ سے کرتی ہے۔ اب میں تجھ کو اس باندی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کی قیمت بھی نہایت ہی کم ہے اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی عیب نام کی کوئی چیز نہیں، اور اس باندی سے 1000 درجے بہتر باندی ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہیں اور اس پر موتیوں والے نور کا لباس لپیٹا گیا ہے۔ اگر تو کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ شہد کی طرح سے میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی سورج کے سامنے کر دی جائے تو سورج اس کی کلائی کے سامنے بالکل ہی بے نور اور گرن ہو جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو کر چمکنے لگے، اور اگر وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ اس دنیا میں آ جائے تو سارا جہان معطر اور چمک جائے۔ اور اس باندی نے یاقوت و مرجان کے باغوں میں پرورش پائی ہے، ہر قسم کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، اور تسنیم کا پانی پیتی ہے۔ تسنیم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، اور وعدے میں کبھی بھی وعدے خلافی نہیں کرتی، اور اپنی محبت کو بدلتی نہیں، یعنی کہ خود غرض نہیں ہے۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس آقا سے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ مناسب ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی بڑی، اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے نہایت ہی معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے، رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لی جائے،
اور جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کسی غریب، مسکین، یتیم یا محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی خرچات کے ساتھ پورا کرو، اور اپنا غم و فکر اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والی جگہ یعنی کہ جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف لگا دو۔ اگر ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لو تو تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اور یہ کہ جنت جو کہ نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور وہاں کوئی غم، پریشانی، مصیبت، رنج، بیماری اور آزمائش کا کوئی نام نہیں ہوگا، ہمیشہ سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو سن کر اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، اب بتاؤ کہ یہ سب باتیں سچ ہیں یا نہیں؟ تو اس باندی نے کہا ہاں یہ بالکل سچ ہیں، اور شیخ صاحب نے بڑی ہی نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں بتائی ہیں۔ اس آقا نے کہا اچھا تو تم اب آزاد ہو، اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور پھر اپنے تمام غلاموں سے کہا تم سب بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور اس گھر میں جو بھی مال وغیرہ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ گھر کے دروازے پر موٹے سے کپڑے کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس جو کہ بہت ہی نایاب اور قیمتی تھا اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا اے میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب بالکل بھی خوشگوار نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن لیا، اور اپنا سارا زیب و زینت والا لباس اور سارا مال وغیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اپنے آقا کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور باندی و واقع نے اپنی ساری عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔